لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، سورہ فجر کی ابتدائی ان دو آیتوں کے ضمن میں آپ اس عشرہ مجالس کی ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہوئے اس عزاداری کے فلسفے کو کسی حد تک محسوس کر رہے ہوں گے کہ جس کا سمجھنا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ سرزمین کربلا پر جو واقعہ رونما ہوا اس کی کیا حقیقت ہے اور وہ کتنا ضروری واقعہ تھا. اسی سلسلے کی اگلی گفتگو کو آج میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بات جو بہت زیادہ ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے، اس بات کو نہ صرف یہ کہ جواب کے ذریعے سے حل کیا جانا چاہیے بلکہ اس کی گہرائی کو محسوس بھی کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے سوال اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پریشان کیا جائے، اور بسا اوقات بہت سے جواب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والے کو بس صرف اس جواب کے مرحلے میں لاجواب کر دیا جائے. لیکن جس بات کو آج میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو خود سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اس لیے نہیں کہ سامنے والے نے پوچھا ہے تو ہمیں اسے مطمئن کرنا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات پیدا ہو اور کسی زمانے میں یہ تصور ذہن میں آ جائے تو اس کی اصلاح بھی کر لی جائے. لہٰذا سوال کا سمجھنا بھی ضروری ہے، جواب بھی سمجھنا اور اس کی گہرائی کو محسوس کرنا بے پناہ ہمارے لیے ضروری ہے.
میں نے مسلسل ان مجالس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ادھر سے اصرار ہے بیعت کا اور ادھر سے اصرار ہے انکار کا، دونوں طرف اصرار ہے۔ اور کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ آقا نے تقیہ کیوں نہیں کیا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں تک پہنچ گئی کہ سرکار سید الشہداء نے نہ صرف یہ کہ تقیہ نہیں کیا، بلکہ اس موقع پر اس امت کی بھی ذمہ داری یہ قرار دی کہ تمہیں یزید کے سامنے کھڑے ہو رہنا ہے، تمہیں اس موقع پر تقیہ نہیں کرنا ہے۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مرحلے کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہوں گا کہ جو بڑا اہم مرحلہ ہے، کہ جس کو میں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ جس کے جواب کو سمجھتے ہوئے اس کی گہرائی کو ہم محسوس کریں۔ سرکار سید الشہداء کا انکار بیعت بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن مقابل میں یزید کا اصرار بیعت یہ بھی کم اہمیت نہیں رکھتا۔ شاید آپ اس جملے کی بنا پر یہ سوچ رہے ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یزید کا شدت سے اصرار ہے کہ امام حسین بیعت کر لیں۔ اچھا، امام حسین کا انکار کرنا، ظاہر ہے کہ وہ امام ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، حجت پروردگار ہیں، ان کا بیعت نہ کرنا یہ بات واضح ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی بھی باطل کے سامنے حق سر تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن یزید کیوں اصرار کر رہا ہے کہ امام حسین جو فرزند رسول ہیں وہ بیعت کر لیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اتنا اصرار۔ اچھا، وہ بھی شدت کا عالم یہ ہے کہ اعلان یہ ہے کہ اگر وہ انکار کر دیں تو پھر ان کا سر بھیجا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی یزید کو امام حسین کا یا ہاتھ چاہیے یا سر چاہیے۔ وہ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ امام حسین خاموش رہ جائیں، اس بات پر راضی نہیں ہے کہ امام حسین بیعت کا انکار کر دیں۔ کیوں آخر؟ یہ وجہ کیا ہے کہ یزید کو اتنی شدت ہے کہ اسے بیعت چاہیے ہے؟ اب یہ سوال، آئیے میں آپ کو اس کو اور واضح کرتے ہوئے ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ ہم سبھی جہاں بھی زندگی گزار رہے ہوں، ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے وہ حکومت کا طریقہ کار الیکشن کا ہے۔ جہاں بھی ہمیں یہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ الیکشن میں میجورٹی غالب آ جاتی ہے مائنورٹی کے اوپر۔ جس کو بھی 50% سے زیادہ ووٹ مل گئے، نتیجے میں وہ جیت گیا۔ 51% ووٹ مل گئے، وہ جیتا ہے۔ اچھا، وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ جو 49% جنہوں نے ووٹ نہیں دیا انہیں اگنور کرے گا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اسے وہ اگنور کرے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، کسی موقع پہ ایسا ہوتا ہے جس نے ووٹ نہیں دیا وہ کسی کام کے تحت آ گیا کہ بھئی میرا فلاں کام کا تم نے مجھے ووٹ دیا تھا، ہے یا نہیں ایسا؟ وہ کام کرنے پہ بھی تیار نہیں ہے۔ اور اب اس جملے کو میرے محسوس کیجئے گا، یہ ریشیو جتنا بڑھتا جائے گا، 51-49 کا تھا، یہ ریشیو جتنا 51 کا بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ مائنورٹی کو اگنور کیا جائے گا۔ مثلا 70 اور 30 ہو جائے تو 70% والا کبھی 30% والے، تم نے مجھ کو اہمیت ہی نہیں دی، ووٹ ہی نہیں دیا۔ حتیٰ کبھی اگر اور بڑھ جائے ریشیو 90 اور 10% ہو جائے، اب آپ بتائیے وہ 90% والا 10% والے سے بات بھی کرنے میں تیار ہوگا؟ اور بڑھ جائے 97% ایک طرف ووٹ مل گیا اس کو، 3% ایسا ہوا کہ ووٹ نہیں ملا۔ یہ 3% والے کسی کام کے لیے آئیں، کوئی اہمیت ہے ان کی؟ کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تم نے ووٹ دیا تھا، تم نے ہمیں اہمیت دی تھی، تم نے ہمارے لیے کوئی کام کیا تھا۔ اچھا، یہ ریشیو بڑھتے ہوئے اگر 99 اور 1 ہو جائے تو اب آپ بتائیں کیا صورتحال ہوگی؟ اگر 99 ایک طرف اور ایک طرف ہو
تو پھر اس ایک کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کو کہیں ذکر کیا جائے گا، نہ اس کے بارے میں تبصرہ ہوگا، نہ اس کے کسی کام کو انجام دیا جائے گا۔ تمہاری کیا وقت، تمہاری کیا ویلیو، تم نے تو مجھے ووٹ تک نہیں دیا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جس یزید کے پاس 99% ووٹ موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک حسین کا ووٹ چاہیے ہے۔ کچھ آپ نے غور فرمایا؟ اس کے معنی ہے کہ یزید جانتا تھا، اس جملے کو میرے آپ محسوس کیجئے گا، میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یزید اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ 99% کی اہمیت تب پیدا ہوگی جب ایک اکیلے حسین مان لیں گے۔ اور اب یہ جملہ بھی آپ کے ذہنوں کے حوالے کیے دیتا ہوں کہ ایک طرف ساری امت تھی، ایک طرف اکیلے حسین تھے۔ پوری امت ایک طرف ہے اور اکیلے فرزند رسول ہیں کہ جو یزید کی بیعت کا انکار کر رہے ہیں، یعنی جو اہمیت ساری امت کی ہے وہ ایک اکیلے حسین کی ہے۔ امام حسین کی عظمت کو تو آپ محسوس کریں، ایک اکیلے حسین ہیں، سب نے بیعت کر لیا ہے، سارے قبیلوں نے بیعت کر لیا، سارے علاقوں نے بیعت کر لیا، سارے قریوں نے بیعت کر لیا ہے، سارے افراد نے بیعت کر لیا ہے، لیکن یزید کا اصرار ہے کہ امام حسین کو بیعت کرنی ہے۔ یہ اصرار کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ وہ اس بات کے لیے مصر ہے کہ اسے امام حسین کی بیعت چاہیے ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نظام اسلام میں اس بیعت کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے اگر آپ توجہ دیں، حضور اکرم نے بھی اپنی امت سے بیعت لی، اور نہ صرف یہ کہ اپنی بیعت لی بلکہ میدان غدیر میں سرکار امیر المؤمنین کے دست مبارک پر ساری امت سے بیعت کرائی، خود اپنے لیے بیعت لیا اور پھر امیر المؤمنین کے لیے بیعت کرائی۔ آپ نے توجہ فرمایا؟ اور یہی چیز ایک اتنی زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ ایک موقع پر میں تاریخ میں ذرا سا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی آپ کی توجہ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ کتنی اہمیت اسلام میں اس بیعت کی ہے۔ اپنے ہی وہاں نہیں، غیروں کے وہاں بھی ہے، بے پناہ اہمیت اس بیعت کی۔ بیعت یہ لفظ ہے بیع سے بنا ہے، بیع یعنی سیل کر دینا، کسی کے ہاتھوں پر خود کو فروخت کر دینا، یہ ہے ایک عام معنی۔ لیکن جو اسلام نے بیعت کا کانسیپٹ پیش کیا ہے، اس میں اس بیعت کے معنی یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے آپ نے بیعت کر لی، اس کے معنی ہے کہ اپنا اختیار اس کے حوالے کر دیا، اور اسی لیے اسلام میں بیعت صرف معصوم کی ہوتی ہے۔ میں یہ لفظ تاکیداً کہہ رہا ہوں، لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ذہنوں میں مس کانسیپٹ پایا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے اسی لفظ بیعت کے ذریعے سے۔ اسلام میں صرف بیعت ہے تو امام معصوم کی ہے، اسی لیے ہم بیعت کرتے ہیں امام کی، تقلید کرتے ہیں نائب امام کی۔ اگر متوجہ ہو گئے تو صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ ہم تقلید کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے مرجع تقلید کی، یہ ذہن میں رہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مرجع کی بیعت نہیں کرتا، ہم تقلید کرتے ہیں۔ اسی لیے تقلید میں پوچھنے کا حق ہے، یہ فتویٰ کہاں سے دیا، یہ حکم کہاں سے آیا، یہ بات کہاں سے بیان کی، پوچھ سکتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد اختیار نہیں ہے۔ امام معصوم کے سامنے جب بیعت کر لیا تو پھر اب سوال نہیں ہے کہ کیوں، یہ وائے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے بیعت کر لیا ہے۔ اور اسی لیے یہ بیعت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اسلام نے معصوم ہی کے لیے بیعت کی اجازت دی ہے، اور کسی کے سامنے آپ بیعت نہیں کر سکتے، کتنی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو آپ بیعت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ غیر معصوم ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ اور آپ کے ذہنوں کے حوالے کرتا چلوں، اسی لیے ہمارے وہاں اہمیت ہے کہ جو سلسلہ مانو وہ معصوم کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ ضروری ہے کہ جب بیعت ساری امت کو کرنی ہے تو ہر زمانے میں کوئی ایسی ذات ہو کہ جس کی بیعت یہ امت کر سکے۔ نہیں پتا آج میرے ساتھ آپ ہیں یا نہیں ہیں، میں اس لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ کتنی ضرورت ہے اسلام میں ایک حجت پروردگار کی ہر زمانے میں ہونے کی۔ ہم ہر زمانے میں چونکہ بیعت کرنے کی ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں،
لہٰذا جب بیعت کرنے والے ہیں تو ایسی معصوم ذات بھی ہونی چاہیے کہ جن کے دست سے مبارک پر بیعت ہو سکے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں, یہ تمہید میں نے کیوں پیش کیا. ایک زمانہ آیا کہ جس میں حجاج بن یوسف ثقفی کو اسی مدینے کا والی بنایا گیا, اور آپ جانتے ہیں کہ نہایت درجہ گرا ہوا انسان, پست انسان, نہایت درجہ ظالم انسان, سفاک انسان. یہ حجاج جس موقع پہ آیا ہوا ہے, ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں ملتا ہے, پوری تاریخ ہے اور یہ پورے ہسٹوریکل فیکٹس کی پوری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے, جس کسی کو تاریخی حوالہ چاہیے وہ مجھ سے پوچھ لے گا. ایک بڑے میاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے باپ کے بیٹے تھے. اب آپ پوچھیں گے وہ کون بڑا باپ تھا, تو بڑا باپ تو نہیں بتاؤں گا, لیکن اس لڑکے کا نام عبداللہ تھا. اور میں قریب کیے دیتا ہوں, یہ امیر المؤمنین کے مقابل آنے والے دوسرے کا لڑکا تھا. اب آپ متوجہ ہوئے, انہوں نے جس موقع پر امیر المؤمنین کے دست مبارک پر سارا مدینہ بیعت کر رہا تھا, یہ اپنا ہاتھ باندھے کھڑے رہے. ہے کاش میں یہ لفظ آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاتا. یہ ہاتھ باندھنا اور بیعت نہ کرنا یہ بڑی پرانی تاریخ ہے. اس کے معنی ہے کہ بیعت نہ کرنے والے ہی ہاتھ باندھتے ہیں. وہ ہاتھ باندھے کھڑے رہے, نہیں ہم بیعت نہیں کریں گے, ہم ابھی سوچیں گے, ابھی ہمارے لیے وقت چاہیے, ابھی ہم کو بیعت نہیں کرنی ہے, امیر المؤمنین کا چھوڑ دو ان کو. چلے گئے, امیر المؤمنین شہید ہو گئے, بیعت نہیں کیا انہوں نے, یہ عبداللہ نے. ٹھیک, ایک بات. جس موقع پہ یہی حجاج اسی مدینے میں آیا, سارے مدینے کو پتا ہے کہ نہایت درجہ ظالم انسان ہے, اس کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں پائی جاتی ہے, یہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا, جانور سمجھتا ہے, سارے مدینے کو پتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ لفظ جو میں استعمال کروں, میں معمولاً ممبر پہ نہیں استعمال کرتا, لیکن چونکہ مفہوم کو آپ کے ذہن تک پہنچانا ضروری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظالمانہ مزاج رکھتے ہیں, لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت انسانیت ہوتی ہے. یہ حجاج ان لوگوں میں تھا کہ جو اندر سے پست تھا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غنڈے قسم کا, بدماش قسم کا انسان تھا, نہایت درجہ پست انسان. یہی حجاج جس موقع کے اوپر مدینے پہنچا, اپنے ساتھ اس ولایت کا پروانہ لے کے مدینے پہنچا ہے. مغرب کا وقت آ چکا تھا. مغربین کی نماز کے بعد یہ جب اپنے دارالامارہ میں چلا گیا, تھوڑا وقت گزرا, یہی بڑے میاں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کے دست مبارک پر بیعت نہیں کی تھی, ہاتھ باندھے کھڑے رہے, یہ آئے دروازے پہ, مجھے ملنا ہے حجاج سے. خادموں نے کہا کہ رات کا وقت آ چکا ہے. غلاموں نے کہا اس موقع پہ تو آرام کیا جاتا ہے, اس موقع پہ کون ملنے آتا ہے. آج کی زبان میں کہا جائے تو تقریباً نصف شب قریب آ رہی تھی, 12 بج رہے ہوں گے, 11 ساڑھے 11 ہو رہے ہوں گے. اس وقت کون ملنے آتا؟ کہا نہیں مجھے اس وقت ملنا ہے. اور غلاموں نے کہا بھئی ملنے کی گنجائش نہیں ہے. کہا نہیں میں ابھی ملنے جاؤں گا, تم مجھے نہیں جانتے. اچھا, ایسے موقع کے اوپر انسان اپنی طاقت, اپنی پاور کو بھی استعمال, میں فلاں کا بیٹا ہوں. ذرا سا مروب ہو گئے یہ غلام. یہ سارے افراد گئے اس حجاج کے پاس کہ بھئی وہ بڑے میاں دروازے پہ کھڑے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آ کے بیعت کریں. حجاج نے کہا بھئی اس کو نکالو, باہر کرو, کل آئے کہ بیعت کرے. اچھا, حجاج کے ذرا بھی انسانیت تو ہے نہیں, باہر نکالو اس کو, کیا ضرورت ہے اس وقت آئے. کہا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اسی وقت مجھے جا کے بیعت کرنی ہے. حجاج نے کہا اچھا. حجاج سمجھ گیا, ظاہر ہے کہ جو ظالم مزاج ہوگا اتنی بات تو سمجھے گا کہ کیوں آدھی رات کو آئے ہیں میرے پاس, مقصد کیا ہے. حجاج نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ. لائے گئے. یہ حجاج اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور تقریباً آرام کرنے کے لیے آمادہ ہے. اور جس موقع کے اوپر ان کو دیکھا, کہا کیوں آئے؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, کہ اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. مجھے اس لیے اس وقت بیعت کرنے تمہارے پاس آنا پڑا کہ مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا یا زندہ نہیں رہوں گا, لہٰذا کہیں میری موت جاہلیت کی موت نہ ہو, لہٰذا میں تمہارے پاس اس وقت بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. حجاج نے جب بات سمجھ لی, حجاج تو بھائی صحیح کہ وہ شارپ مزاج, شارپ مائنڈیڈ انسان تھا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو میں تو اب اس وقت نہیں اٹھوں گا کہ اپنا ہاتھ تمہیں دوں کہ تم بیعت کرو. میں اپنی چادر کو, اپنی توشک کو اٹھائے لیتا ہوں ذرا سا,
تم میرے پیروں پہ بیعت کر لو. اور یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے کے باوجود اس حجاج کے پیروں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اے حجاج گواہ رہنا میری موت جاہلیت کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے بیعت کا اعلان کر دیا ہے. اب آپ متوجہ ہوئے کل جب اسی مدینے میں امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر بیعت کرنا تھی تو یہی ہاتھ باندھے کھڑے رہے، لیکن جب حجاج جیسا ظالم آیا تو اس کے پیروں پہ گر کے بیعت کر رہے ہیں. اس کے معنی ہے جو عادل اللہ کے نمائندے کو چھوڑتا ہے پھر وہ گنڈوں کے پیروں پہ جا کے گرتا ہے. صلوات بھیج دی. نعرہ صلوات. مومنین سے گزارش تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لائیں کیونکہ مومن مسلسل آ رہے ہیں اور جگہ خالی بھی ہے. درود کے صاحب ہیں آپ لوگ، تھوڑے تھوڑے سے آگے بڑھ جائیے. بر محمد و آل محمد صلوات. بہت شکریہ. تھوڑا اور آگے آ جائیے آپ حضرات. ایک دفعہ اور مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات. والے محمد. بیعت کی اتنی اہمیت کہ بیعت کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آدھی رات کو جانا پڑے، چاہے ظالم و جابر کے پاس جانا پڑے، چاہے اس کے پیروں پہ گرنا پڑے، لیکن بیعت کرنی ہے. اور عجیب ہے بیعت کا جو کانسیپٹ پایا جاتا تھا، اس بیعت میں بڑے بڑے ایسے تھے کہ جو ظالم کے ہاتھوں پر بک گئے. اور یہی اصل انفرادیت ہے امام حسین کے انقلاب کی. آج کسی ایک بھی امتی سے پوچھ لیجئے کہ تم کس کی بیعت میں ہو، بعد کربلا کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں اپنے حاکم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے واپس آ رہا ہوں. یعنی اس کے معنی ہے واقعات کربلا سے پہلے تو ظالم کے ہاتھوں پر بیعت کا تصور پایا جاتا تھا، لیکن شہادت امام حسین نے وہ عظمت عطا کر دی ہے کہ اب انسان متوجہ ہو گیا ہے ہم بیعت کریں گے تو عادل کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے. یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. آج امت بیدار ہے، آج یہ امت بیعت کرنے پر تیار نہیں ہے. کیوں؟ امام حسین نے میدان کربلا سے یہ بات بتائی کہ ہم باطل کے سامنے جھکیں گے نہیں. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. دیکھیے اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتے وقت اصرار کیوں ہے، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی. جو مجمع آ چکا ہے مومنین یہ بھی متوجہ ہو جائیں کہ سوال یہ تھا کہ کیوں یزید اصرار کر رہا تھا بیعت کے لیے. آئیے میں جواب کی طرف آپ کو لے کے چلوں. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ شام ہے کیا. شام ایک ایسا ملک، ایک ایسی جگہ، اس زمانے میں یہ مملکت اسلامیہ کا حصہ تھا. آج ظاہر ہے کہ ایک مختلف اور الگ ملک ہے، لیکن اس زمانے میں یہ شامات کہلاتا تھا. یہ سارا علاقہ، یہ جارڈن جس میں مصر بھی شامل ہے، بقیہ فلسطین بھی شامل، یہ سب اس شامات میں شامل تھے. سب سے پہلے جو شام میں مسلمان داخل ہوا ہے اس کا نام تھا یزید بن ابی سفیان. یہ معاویہ کا بھائی ہے. آپ متوجہ ہوئے، یزید کا چچا ہے. اس گھرانے میں دو یزید ہیں، دو معاویہ ہیں. ایک یزید معاویہ کا بھائی ہے، ایک یزید معاویہ کا لڑکا ہے. اسی طرح سے معاویہ نام کے بھی دو ہیں، ایک یزید کا باپ ہے، ایک یزید کا بیٹا ہے. یہ چار افراد ہیں کہ جن میں سے دو کے نام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یزید بن معاویہ سب سے پہلے خلافت اول کے دور میں شام آیا. یزید بن معاویہ کی بات کر رہا ہوں، اور اس لیے میں تاکیداً یزید بن ابی سفیان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ یہیں پر بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے کہ یہ یزید جو معاویہ کا لڑکا ہے وہ صحابی پیغمبر تھا. صحابی پیغمبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس اصحاب پیغمبر میں جس صحابی کا ذکر یزید کے نام سے ہے وہ معاویہ کا بھائی ہے، معاویہ کا لڑکا نہیں ہے. متوجہ ہو گئے؟ لہٰذا یہ جو بعض افراد یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں یزید تو صحابی پیغمبر تھا، وہ غلط ہے. یزید دنیا ہی میں آیا ہے بعد پیغمبر، لہٰذا اس کے صحابی ہونے کا تصور نہیں ہے. جو مس کانسیپٹ آیا وہ اسی یزید کی وجہ سے، جو ابو سفیان کا لڑکا ہے، معاویہ کا بھائی ہے، یزید کا چچا ہے. یہ یزید سب سے پہلے شام میں آیا.
اور یہ واقعاً عجیب چیز ہے، اس نے شام تک اتنا اسلام پہنچایا کہ جتنا اسلام اس کے لیے فائدہ بخش تھا. اس جملے کو آپ نے محسوس، اتنا ہی بس پہنچایا، پورا اسلام نہیں پہنچایا. جتنی ضرورت تھی، چونکہ یہ بزنس مین تھا، جتنی اس کے بزنس میں ضرورت تھی اتنا اسلام اس نے پہنچایا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل اسلام، چونکہ عیسائی سے کنورٹ ہو گیا. یہ سب شام پورا عیسائیوں کا مرکز تھا، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ شام میں یہ جو دربار ہے، یہ وہ دربار ہے کہ جس دربار کو عیسائیوں کے کلیسا کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، بعد میں اسی دربار کو بنانے کے لیے کلیسا لیا گیا اور یہ مسجد بن گئی. جامعو بنی امیہ جو کہا جاتا ہے، یہ جامع نہیں مسجد، یہ مسجد نہیں ہے، یہ در واقع کلیسا تھا. آپ متوجہ ہوئے؟ یہ مرکز تھا عیسائیوں کا. ان کو اسلام کی طرف لے کر آیا اور اتنا ہی اسلام دیا کہ جتنا اس کو اپنی تجارت میں فائدہ ملے. یہ ہے شام کی تاریخ. اور یہیں پر ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، یہ حق ہے واقعاً. وہ بزرگان کہ جو اپنے اپنے علاقوں سے دوسرے علاقے مائیگریٹ ہو کر آئے، یہ بہت بڑا کمال ہے آپ اردو زبان والوں کا. بقیہ قوموں میں اور آپ میں یہی ایک بنیادی فرق ہے. بقیہ قومیں جہاں گئیں اس قوم کے ساتھ مکس اپ ہو گئیں، لیکن آپ جہاں بھی گئے اپنی پہچان کے ساتھ گئے اور اپنی امام بارگاہ اور اپنی مسجد کو قائم کیا آپ نے. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. میں افریقہ دیکھ کے آیا، 150 سال پہلے یہ خوجہ جماعت سے وہاں پر گئے تھے مومنین. آج بھی وہاں پر امام بارگاہ موجود ہے، آج بھی وہ مرکز موجود ہے جہاں کے اوپر حتیٰ نوحے اردو زبان کے ہوتے ہیں وہاں پہ. 150 سال ہو چکے. 150 سال میں تو 3-4 جنریشن چینج ہو جاتی ہے، اس کے باوجود آج بھی یہ چیز باقی ہے. آپ کے درمیان بھی ہے. آپ کیوں اردو زبان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھے ہیں؟ کیوں آپ اردو میں نوحے پڑھتے ہیں؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کلچر کو اسی انداز سے تابوت مبارک اٹھے، اسی انداز سے علم مبارک باقی رہے؟ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی سربلندی اس کے صحیح کلچر کی بنا پر ہوتی ہے. اپنے اس کلچر کو، اپنی اس تہذیب کو محفوظ رکھیے گا. یہ کام 2 ہی زبانوں میں ہوا ہے. ایک اردو زبان والوں کے لیے ہوا، البتہ اردو میں وہ لوگ شامل ہیں جو گجراتی زبان، چونکہ اردو زبان تو اتنی پرانی بھی نہیں ہے، جو گجراتی زبان کے تھے یا مختلف زمانے کے جو اس کلچر سے آئے. اور ایک فارسی زبان میں ہوا کہ فارسی زبان والے جہاں بھی جس علاقے میں بھی گئے اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ گئے. اور یہ بہت بڑا کمال ہے، اس کو آپ باقی رکھیے گا. اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، ہر ممبر سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیے گا تو اپنے کلچر کے ساتھ. شاید اس جملے کی باریکی کو آپ نے محسوس نہیں کیا. اپنے کلچر کو بچانا ہے، تو اب جملہ واضح کر دوں، اپنے کلچر کو بچانا ہے اور اپنی تہذیب کو محفوظ رکھنا ہے تو شادی بھی اپنے کلچر میں کرنا ہے. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں. دوسرا کلچر آئے گا تو یہ کلچر ہمارا ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس بات کو، دوسرے کلچر سے مراد نان مسلمز ہیں، ذہن میں رہے، کچھ اور نہ سوچنے لگیے گا. نان مسلمز، اس کلچر کو لے کے نہیں ہمیں آنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے اس حسینی کلچر کو محفوظ رکھیں. لہٰذا یہ سینٹرز یا اس طرح کے جتنے بھی سینٹرز ہوں، آپ پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑے رہیے. آپ کوشش کیجئے کہ ان کی مدد ہو، کوشش کیجئے کہ ان کو تعاون کریں، کوشش کیجئے کہ وہ سینٹر باقی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سینٹر نہیں ہے، یہ پورے کلچر کی حفاظت کی ضمانت ہے. لہٰذا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور سے ان محرم کے دنوں میں اس کو بڑی اہمیت دیجیے. ہم دنیا کے سارے کام اس 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ کر فرش ازا پہ آ کے ضرور بیٹھیں. خاص طور سے اپنے بچوں کو لے کے ضرور آئیے، اس لیے کہ ہم کل نہیں ہوں گے، یہ بچے بڑے ہو چکے ہوں گے. اس کلچر کو ہمارے پاسٹ والوں نے اسی طرح سے بچا کے یہاں تک پہنچایا ہے، اس کو بچا کے آگے پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا میں جہاں جہاں بھی گیا، یہ چیز بہت عمدہ لگتی ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو بچا کے رکھا ہے. حتیٰ بچے جوان انگریزی میں لکھے ہوئے اردو کے نوحے پڑھتے ہیں. یہ کلچر کی حفاظت ہے. وہ چاہتے تو اپنی انگریزی زبان میں نوحے پڑھ سکتے تھے، یا مثلا سواحلی زبان میں افریقہ میں پڑھ سکتے تھے. نہیں، نوحے بھی وہی پڑھیں گے.
یہ کام کیا اس نے یزید بن ابی سفیان نے کہ اتنا شام میں اسلام پہنچایا کہ جو اس کے لیے فائدہ بخش ہو. میرا وقت ختم ہو، جلدی میں عرض کر رہا ہوں، بس اتنا پہنچایا. نتیجہ کیا ہوا؟ 18 ہجری قمری میں یعنی رسالت مآب کے 7 سال کے بعد اسی شام میں ابو سفیان کا دوسرا لڑکا یزید کا باپ وہ حاکم بنا. وہ اسلام جو ان کو بتایا گیا تھا اس میں اہل بیت نہیں تھے. وہ اسلام جو انہیں بتایا گیا تھا اس میں بہت زیادہ شریعت کی اہمیت نہیں تھی. ورنہ آپ خود سوچئے کل تھرسڈے آ رہا ہے، اگر یہاں پہ اعلان کر دیا جائے کہ کل نماز جمعہ ہوگی، کتنے لوگ شرکت کریں گے؟ ہے کوئی مرد مومن جو میں نماز جمعہ میں آؤں گا، دیکھتا ہوں کہ کوئی آئے گا؟ آج اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اگر جمعرات کو جمعے کی نماز ہو تو ہر ایک کہے گا کہ جمعرات کو جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی. لیکن کل ماضی میں یہی ہوا. بہرحال جمعرات اور جمعہ میں تو ایک رشتہ ہے کہ کم از کم دونوں میں جمعہ لفظ تو آ رہا ہے. لیکن جمعے کی نماز جب بدھ کو ہو رہی ہو اور امت میں کوئی اعتراض نہ کرے تو یہ تعجب اس پر نہیں ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے، تعجب اس پر ہے جو امت پڑھ رہی ہے. یہ تو کامن سینس والی بات ہے. سیٹرڈے سنڈے نہیں ہوتا، تھرسڈے سنڈے نہیں ہوتا، اسی طرح سے فرائیڈے ویڈنسڈے کو نہیں آ سکتا. کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا کہ جو بالکل رسالت مآب کے لائے ہوئے دین کے اگینسٹ تھا، جس میں قتل کر دینا کسی کے لیے جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، کسی کی توہین کر دینا، کسی خاتون پہ حملہ کر دینا، حتیٰ اس کے شکم سے بچے کو نکال کے قتل کر دینا کوئی جرم نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہی بتایا گیا. میں اس سے آگے جو جرائم ہیں ان کو نہیں عرض کرنا چاہتا کہ جو شام میں ہو رہا تھا، بالکل اسلام کی تصویر بدل دی گئی تھی. اسلام بالکل چینج ہو چکا تھا. اس میں اذانوں کا تصور نہیں تھا، اس میں نمازوں کا تصور نہیں تھا، اس میں عبادتوں کا تصور عبادتی انداز سے نہیں تھا. بالکل ایک سیلیبریشن کی طرح سے سارے اسلام کو منایا جا رہا تھا. اب ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی تھی کہ شام کے علاوہ بقیہ علاقوں میں بھی اس دین کو مان لیا جائے. کچھ محسوس کیا میں آپ کو کہاں تک لے کے آیا؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شام کا دین ہے، جو شام کا مذہب ہے، وہ سارے مکہ، مدینہ، عراق، ساری جگہوں تک پہنچ جائے اور سارے مسلمان مان لے کہ یہی اصلی دین ہے. اب ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی الہی نمائندہ یہ تسلیم کر لے کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے وہ اسلام کے مطابق ہو رہا ہے، جو کچھ شام میں کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، جو کچھ شام کی عبادت ہے وہ قرآن کے مطابق ہے. یہ عام آدمی نہیں کر سکتا تھا، یہ کام وہی کر سکتا ہے جو الہی نمائندہ ہو، یہ کام وہی کر سکتا ہے جو حجت پروردگار ہو. اب آپ سمجھے یزید کیوں اصرار کر رہا تھا کہ امام حسین سے بیعت لینی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ امام حسین کی بیعت مل جائے، مسئلہ یہ تھا اگر حسین نے بیعت کا اعلان کر دیا تو پھر یزید خلیفہ نہیں خلیفۃ الرسول ہو جائے گا. اس کا دین سارے مسلمانوں پہ غالب آ جائے گا. اور اب اس موقع پر جب اتنا اصرار ادھر سے ہے تو ادھر سے بھی ذمہ داری ہے کہ اتنی ہی شدت سے انکار کیا جائے. پورا اسلام بدل رہا تھا. آج بڑے اطمینان کے ساتھ ہم اذان دیتے، ہم سے مراد صرف ہم شیعہ نہیں ہیں، سارے مسلمان اذان دیتے ہیں، سارے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا حج کرنے کے لیے یزید نہیں گیا تھا. اس زمانے کا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی انسان حاکم ہو اور حج نہ کرے. یہ جو سرکار امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملہ فرمایا تھا کہ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا وارث ہوں، میں منا کا وارث ہوں، میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں، میں حج کے سارے ارکان کا وارث ہوں، یہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھا کہ یزید تجھے کیا پتا کہ مکہ کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ منا کیا ہے، تو کیا جانے کہ صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، تو کیا جانے کہ چاہے زمزم کیا ہے. کیوں؟ یزید تو گیا ہی نہیں تھا. امام اسی بات کو سمجھانا چاہ رہے تھے. آپ متوجہ ہوئے؟ سارا اسلام تبدیل ہو جاتا اگر یزید کا دین یہاں تک چلا آتا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی ذات ہو کہ جو یزید کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکے،
کوئی ایسی شخصیت ہو جو یزید کے دین کو روک سکے، اور یہ کام کیا ہے تو آقا سرکار امام حسین نے کیا ہے۔ اور اب میں ایک جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرا دوں، مدینے خط لکھا ہے کہ وارث پیغمبر سے بیعت لو، لیکن جب یہی یزید کے سامنے ایک وارث پیغمبر زنجیروں میں جکڑے کھڑے ہیں، اب ہمت نہیں ہے کہ آپ بیعت کرنا ہوگی آپ کو۔ کچھ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ مدینے خط بھیج رہا ہے کہ حسین سے بیعت لو، لیکن جب وقت کا حسین سامنے موجود ہے، اب یزید کی ہمت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ یزید سمجھ گیا تھا یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو سر کٹا تو سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ اور اب ایک جملہ سرکار سید الشہداء کا رہ گیا جو انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں آئے گا، کہ امام حسین نے بڑا مارکۃ العارہ جملہ اس بیعت کے انکار کرنے کے لیے فرمایا تھا، وہ بڑا قیمتی ہے، وہ انشاءاللہ ضرور اپنے موقع پر آئے گا۔ لیکن سرکار سید الشہداء کی قربانی کا اصل عنصر یہی ہے کہ اگر امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو اذان نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، روزے نہ ہوتے، حج نہ ہوتا۔ اور اسی لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کوئی بھی اذان دے، کسی بھی مسلک کی اذان ہو، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، جب مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ کسی بھی نظریے کا رکھنے والا ہو، جب ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کسی بھی نظریے کا رکھنے والا ہو، جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے، یہ گلدستہ اذان پہ اذان نہیں ہو رہی ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ نماز نہیں ہو رہی ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے، یہ یزید کی شکست کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ حج کرنے کے لیے حاجی نہیں جا رہا ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اب اسی لیے ضرورت تھی کہ یہ نہ کہا جائے کہ صرف اکیلے حسین ہیں کہ جو یزید کے سامنے کھڑے ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں کہ جو پلے بڑھے ہوں ادھر، لیکن ادھر آ کر حسین کی طرف سے جنگ کریں۔ ضرورت اس بات کی تھی، اور اسی لیے اب ضرورت سامنے آئی ہے تو جناب حر کی سامنے آئی ہے۔ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سرکار سید الشہداء نے 3 شخصیتوں کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ ایک جناب زہیر ابن قین، چونکہ یہ تینوں اصحاب ہیں لہذا تذکرہ آج ہی کل 2 ہی دن میں آ جانا ہے۔ ایک جناب زہیر ابن قین، سرکار سید الشہداء نے ان کے لیے بڑا اہتمام کیا۔ زہیر ابن قین وہ ہیں کہ جو امام حسین اور امیر المؤمنین کے مقابل والوں کے وفادار تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے ان سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے بیٹے شبیہ پیغمبر کو بھیجا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، سب موجود ہیں، سارے اصحاب موجود ہیں، بقیہ جوانان بنی ہاشم، لیکن بھیجا کس کو؟ شبیہ پیغمبر کو۔ جناب زہیر ابن قین کو راستے سے لیا۔ دوسرا اہتمام کیا اس ایک مرد مجاہد کے لیے کہ جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے ضعیف العمر ہو چکے، 80 سال کی عمر ہے، لیکن انتظار ہے کہ کوفے سے میرا حبیب آ جائے۔ اور تیسری شخصیت، اسی فوج یزیدی میں 10,000 فوجیوں کا سپہ سالار حر کا انتظار کیا۔ اب میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں تاکہ یہ فلسفہ عزاداری ہمارے ذہنوں تک منتقل ہو جائے۔ امام حسین کا کیا فائدہ تھا؟ کوئی فائدہ تھا؟ آپ بزرگان بتائیں، کوئی فائدہ تھا؟ کیا ان 3 کے آ جانے کی بنا پر امام حسین کی زندگی کچھ بڑھ گئی؟ کیا ان 3 کا انتظار کر لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ٹل گئی؟ کیا ان 3 کے آ جانے کی بنا پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مثلاً پانی مل گیا؟ نہیں،
मुसीबतें अपनी जगह पर रहीं, शहादत उसी तारीख में हुई, मसाइब व आलाम उसी तरह से आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इमाम हुसैन ने क्यों एहतमाम किया? अब आप समझे, हुसैन जिसका इंतजार करते हैं वो अपने फायदे के लिए इंतजार नहीं करते हैं, मकसद सिर्फ ये होता है वो मेरे लश्कर से आकर वाबस्ता हो जाए, वो मेरा बन जाए, नतीजा होगा जहन्नम से निकल के जन्नत में आ जाएगा। इमाम हुसैन की बारगाह में आ जाना ही बहुत बड़ी फजीलत है। इमाम हुसैन अपने लिए नहीं, आपके लिए, सिर्फ इसलिए कि दूसरा नजात पा जाए। इन तीन का नाम अगर शुहदा की फेहरिस्त में आज नहीं होता, इमाम हुसैन का कोई नुकसान नहीं था, इनका नुकसान था। हुर तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत हुसैन लाएंगे। हबीब तुम्हें सबसे ज्यादा करीब दफन किया जाने के लिए मौका मैं दूंगा। अजीब दर्जा है। और फिर मैं एक जुमला कह दूं, इस पे तवज्जो दीजिएगा। इंसान की जितनी ज्यादा कीमती चीज होती है वो अपने सबसे ज्यादा करीबी के लिए बचा कर रखता है। नहीं पता ये जुमला मैं पहुंचा पाया आपके जहनों तक? नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास बड़ी कीमती घड़ी है, बहुत कीमती है, बड़ी महंगी है, किसको देंगे आप? अपने बेटे को देंगे आप? किसी पड़ोसी को नहीं देंगे, किसी दोस्त? क्यों? सबसे ज्यादा कीमती है तो सबसे ज्यादा करीबी को दिया जाए। सरकार सैयदुश्शुहदा के पास सबसे ज्यादा कीमती वो रुमाल था जो उनकी वालिदा का था। क्या इमाम को नहीं पता है कि अभी कुछ देर के बाद मेरे बेटे के सीने में बर्छी लगेगी, ये रुमाल वहां काम आना है? क्या ये आका को नहीं पता है कि ये मेरी माँ का रुमाल है, जिस मौके के ऊपर गाजी के बाजू कलम हो चुके होंगे, बाजू पे बांध दिया जाना है? नहीं, मैं मसाइब नहीं पढ़ा, लेकिन तवज्जो दीजिएगा आप, ये करम इमाम हुसैन है। क्यों खास तौर से आका ने जनाब हुर को ये रुमाल दिया? सुनेंगे वजह? पहले तो सुन ले, जल्दी से मैं अर्ज कर दूं, अगरचे वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं वक्त की बड़ी पाबंदी का ख्याल करता हूं। आप गौर फरमाइए, यही सफ़वी, जानते हैं आप जितने भी ये ईरान के हुक्मरां गुजरे हैं, सफ़वी घराने के तकरीबन सभी के नामों के टाइटल में सफ़वी है। मुझे इस वक्त जहन में उसका नाम नहीं है, बज़ाहिर शायद इस्माइल सफ़वी था, मुझे इस वक्त उसका नाम नहीं याद है। ये सफ़वी हुक्मरां था कि जिस मौके के ऊपर यही सरजमीन करबला पहुंचा है, और सरजमीन करबला में चूंकि उस जमाने में एक तसव्वुर कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि जनाब हुर ने इमाम हुसैन को मजबूर किया था, मैदान करबला में लाए थे, लिहाजा जनाब हुर की कब्र की ज़ियारत नहीं करनी चाहिए। जिस मौके पर यह पहुंचा था करबला, उसने कहा था कि मुझे इस बात का सबूत चाहिए है कि ये शुहदा जिंदा हैं। कोई सबूत नहीं है हमारे पास, जाहिर है कि हम कब्र के ऊपर हैं, हमें क्या पता कब्र के अंदर की खबर नहीं है हमें। लोगों ने कहा कि अगर वाकईन तुम क्या चाहते हो? कहा मैं कब्र खोल के देखना चाहता हूं। कहीं तो मुमकिन नहीं है, इन अजीम हस्तियों की कब्र को खोलना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। कहा मुझको तो सबूत चाहिए है। लोगों ने समझाया, अच्छा जहनों में चूंकि तसव्वुर यह था कि जनाब हुर माअज़ल्लाह बहुत ज्यादा आखिरी वक्त तक शहादत के बावजूद उतने अजीम दर्जे पर फायज नहीं है। लोगों ने कहा कि ऐसा ही है तो बहरहाल बकिया शुहदा में जनाब हुर में फर्क है, जनाब हुर की कब्र खोल लो। हुक्म दिया गया, कब्र खोदी गई, और नतीजा यह हुआ कि इस कब्र मुबारक में जनाब हुर का जिस्म उसी तरह से मौजूद था। यह तारीख का वाकया है। और जिस मौके के ऊपर देखा, पेशानी के ऊपर रुमाल बंधा था। उस सफवी हाकिम ने कहा कि यह रुमाल मुझे चाहिए कि मैं अपनी कब्र में लेकर जाऊं। रुमाल खोला गया, लेकिन तारीख में जुमला मिलता है कि जहां से खून बहने की वजह से रुमाल बांधा गया था, उसी जगह से दोबारा खून उबलने लगा। यहां तक कि करीब था कि वो कब्र खून से भर जाए। वो रुमाल दोबारा उसी जगह पर पेशानी पे बांध दिया गया कि हुर, ये हुसैन ने तुम्हें दिया है, अब क़यामत तक तुमसे कोई ले नहीं सकता है। क्यों दिया इमाम हुसैन ने? वजह क्या थी? एक वजह थी, उलमा ने लिखा है कि वजह ये थी कि जिस मौके के ऊपर यही काफिला कूफे की तरफ रवां दवा था, जनाब हुर का लश्कर आया था और इस काफिले को रोका था। इमाम हुसैन जब दोबारा आगे बढ़ना चाहते थे तो उस मौके पर हुर ने फिर जब
लजाम फरस को रोका, पकड़ लिया कि इमाम आगे नहीं बढ़ सकते। इमाम ने उस मौके पे कहा था कि सकलत का उम्मुका या हुर, हुर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अज़ा करे, तुम्हारे लिए रोए, मातम करे, गिरिया करे। हुर ने पलट के अजीब जुमला कहा था। मेरे इस जुमले को लेके जाइएगा, अपने साथ रखिएगा हमेशा। इमाम हुसैन से हुर ने पलट के कहा था कि फर्जंद ज़हरा, अगर आपकी माँ रसूल की बेटी न होती तो मैं यही जुमला आपके लिए कह देता। आप कुछ मुतवज्जे हुए। इमाम हुसैन ने उसी मौके पर यह तय कर लिया कि हुर, दुश्मनों के मजमे में तुमने मेरी माँ को इज्जत दी है, मैं अपनी माँ का रुमाल तुम्हें अता करूंगा। आप अगर हुसैन से कुछ चाहते हैं, सब आरज़ूमंद हैं, सबके दिलों में तमन्नाएं हैं, अगर आका हुसैन से कुछ लेना है तो आका की वालिदा की इज्जत कीजिए। जो सैयदा की खिदमत करता है हुसैन उसे अता करते हैं। यह और मिसाल मौजूद है। और अजीब अंदाज में ये हुर को इमाम हुसैन ने रुमाल दिया कि ऐ हुर, ये रुमाल मैं अकबर को नहीं दूंगा, ये हुर मैं ये रुमाल मैं अब्बास को नहीं दूंगा, मैं कासिम को नहीं दूंगा, दूंगा तो हुर को दूंगा। सुनेंगे आप वो हुर के जो मैदान करबला में इमाम हुसैन को लेके आए। आलम यह है कि इमाम हुसैन के इस लश्कर का एहतमाम और इंतज़ाम ये है कि अब नहर फुरात से दूर कर दिया गया है। हुर ने शब आशूर बड़ी बेचैनी में गुजारी है, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे आ रहे हैं। जब भी कोई पूछता था कि हुर क्या हो गया, तुमसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं था, हुर जवाब देते थे कि मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जितनी मुसीबतें हुसैन पे आई हैं वो मेरी वजह से आई हैं। मख्तल में जुमला मिलता है कि जब बेटे ने पूछा कि बाबा आप क्यों इतने परेशान हैं, हुर ने अपने बेटे का हाथ थामा, हुसैन के खैमे के करीब लेके आए। फरमाते हैं बेटा क्या सुन रहे हो, ये खैमे से अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। कुछ आपने महसूस किया? बच्चों की शिद्दत का आलम ये था। रात तो बहरहाल दोपहर की बनिस्बत नरम हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बच्चों की प्यास का आलम ये था कि रात में भी बच्चे अल-अतश की इतने शदीद प्यासे थे ये बच्चे। कहते हैं हुर के सुन रहे हो ये आवाज़ें, ये सब मेरी बिना पर हैं। मैं अगर हुसैन को लेके मैदान करबला में ना आता तो ये लश्कर, ये हुसैन का छोटा सा काफिला इस तरह से प्यासा न होता। सुबह नमोदार हुई, हुर अपने घोड़े पे बैठे आगे बढ़ना चाहते हैं। बेटा आगे आ गया। बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं अपने आका हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। बेटा कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुलाम भी आगे आ गया कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। अजीब अंदाज है। जब हुर ने देखा कि बेटा भी साथ में आ रहा है, उलमा ने लिखा है कि अब हुर ने कहा ए बेटा तुम मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो और मेरे दोनों हाथ बांध दो, इसलिए कि मैं हुसैन की निगाहों से निगाहें नहीं मिला सकता। हाँ, हुसैन की बारगाह में आते हुए हुर इस अंदाज में आ रहे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दोनों हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अचानक ये बेटा आवाज देता है ए बाबा। ये बेटा साथ साथ चल रहा था। बाबा बड़ा अजीब मौका आ रहा है, इसलिए कि अलमदार हुसैन अब्बास लेने के लिए आ रहे हैं। जनाब हुर फिर भी आगे बढ़ते रहे। अचानक बेटे ने फिर आवाज बुलंद की ए बाबा अभी तो अजीब मंजर है, मैं ये देख रहा हूं कि खुद जनाब अली अकबर मुझे लेने के लिए, हमें लेने के लिए आ रहे हैं। हुर ने फिर आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन सुनेंगे अज़ादारों, अचानक बेटे ने अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटा ये आखिर वजह क्या है, या अल्लाह अकबर क्यों कह रहे हो? बेटा कहता है कि बाबा आपको नहीं पता है, खुद ज़हरा का लाडला हुसैन हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहा है। बस ये सुनना था। हुर ने खुद को जमीन पे गिरा दिया। ए मेरे आका, आप खुद क्यों आ रहे हैं? आपका हुर तो आप तक आ रहा है। हुसैन आगे बढ़े। जुमला लिखा है
अरबाब मकातिल ने लिखा है, ए होर तुम जब कल दुश्मन बन के आए थे हुसैन ने तुम्हें पानी पिलाया था, लेकिन आज जब दोस्त बन के आए हो हुसैन के पास इतना पानी भी नहीं है कि तुम्हारी खिदमत में पेश कर सके। ये कहते कहते हुर को अपने सीने से लगा लिया। अंता हुर्रुन फि दुनिया वल आखिरा, ए हुर तुम दुनिया में भी आजाद हो, तुम आखिरत में भी आजाद हो। हुर को लेके हुसैन अपने खैमे में आए। हुर को हुसैन ने अपने खैमे में ला के बिठाया, लेकिन कुछ ही लम्हात गुजरे कि हुर कहते हैं, आका मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए, इसलिए कि सारे मजालिम की इब्तिदा मेरी बिना पर हुई है, मैं सबसे पहले कुर्बानी देना चाहता हूं। सुनेंगे अज़ादारों, हुसैन ने इजाजत दी, लेकिन अचानक बेटा सामने आके खड़ा हो गया। बाबा क्या यह मुमकिन है कि बेटा जिंदा रहे और बाप मैदान कत्ल में जाए? सुनोगे अज़ादारों, मैं जुमला कहना चाहता हूं, ए फर्जंदे हुर जरा आहिस्ता बोलो, कहीं सैयदे सज्जाद न सुन ले। इसलिए कि हुसैन की शहादत के मौके पर बेटा खैमे में रहने पर मजबूर है। हाँ, बेटे को बाबा ने इजाजत दी, बस मैंने मसाइब मुकम्मल कर दिए। बेटा मैदान करबला में आया, अपनी शुजाअत के जौहर दिखा रहा है, लेकिन अचानक अब जो जमीन करबला की तरफ चला, आवाज दी, बाबा अपने बेटे की मदद के लिए आइए। और अपनी जगह से उठे, हुसैन अपनी कुर्सी से बुलंद हुए। ए और कहां जा रहे हो? कहते हैं, ए आका मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। आवाज देते हैं, ए होर कहीं ये होता है कि जवान बेटा आवाज दे, बूढ़ा बाप मदद करने के लिए जाए? ए आका, होर को तो रोक दिया, लेकिन अभी कुछ ही लम्हात के बाद जब मैदान करबला से 18 साला बेटे की आवाज बुलंद होगी, अलैका मिन्नी अस्सलाम या बजा, ए बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम ले लीजिए। हुसैन कैसे आगे बढ़ेंगे, किसे मदद के लिए बुलाएंगे? बस इतना जुमला करता चलूं, हुसैन इतने अकेले हो चुके थे। अली अकबर का जनाजा लेके जब बढ़ रहे थे, आवाज देते हैं, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, हुसैन की मदद करो, जवान का जनाजा नहीं उठ रहा। लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्लिया अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार वारिस हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हम सभी की तरफ से हमारे आका और मौला की बारगाह में ताज़ियत व पुरसा पेश फरमा। परवरदिगार हम सभी को आखिरी इमाम के रकाब में शहादत नसीब फरमा। परवरदिगार तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी अज़ादारान इमाम हुसैन हैं, उन सभी की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हम सभी से हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।